بسم اللہ الرحمن الرحیم دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 1 سبق نمبر 18 یعنی لیسن نمبر 18 برائی کے بدلہ میں بھلائی۔ انسان جب کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو اس کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے بلکہ بھلائی سے دینا چاہیے۔ اور یہ تعلیم کس کی ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلے الفاظ و معانی لکھے گئے ہیں۔ سفر یہ لفظ ہے، اس کا معنی کوچ کرنا، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا۔ آگے لفظ ہے تاک، اس کا معنی ہوتا ہے گھات، انتظار۔ اسی طرح آگے لفظ ہے حملہ، اس کا معنی ہے وار، دھاوا۔ آگے یہ لفظ ہے غرور، اس کا معنی ہوتا ہے ناز، گھمنڈ، اکڑ۔ اسی طرح آگے لفظ دیکھے قابو پانا، یہ اس کا معنی ہے، یہ لفظ ہے، اس کا معنی موقع پا لینا، قبضہ پانا۔ اسی طرح آگے یہ دیکھے لفظ ہے آنن فانن، اس کا معنی ہوگا جھٹ پٹ۔ آگے لفظ ہے یہ اطمینان، اس کا معنی ہوگا تسلی، سکون۔ یہ لفظ ہے اثر، اس کا معنی ہے تاثیر۔ اسی طرح خوشامد لفظ ہے، اس کا معنی چاپلوسی۔ یہ دیکھیں آخری لفظ ہے ہکا بکا، اس کا معنی حیران و پریشان، گھبرایا ہوا، حواس باختہ۔ اب آگے یہ مضمون ہے، دیکھیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، گرمی سخت تھی، اس لیے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک جگہ ٹھہر گئے۔ سب ساتھی اونٹوں سے اتر کر آرام کرنے لگے۔ ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑی دور ہٹ کر ایک درخت کے سایہ میں لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ ایک شخص آپ کی طاق میں تھا، یعنی کوئی دشمن انتظار میں تھا کہ جیسے موقع ملے گا ہم اسے جو ہے قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں ایک شخص آپ کی طاق میں تھا، اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سے دور ہیں اور سو رہے ہیں۔ اس نے سمجھا موقع اچھا ہے، وہ لپکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے پہنچا اور تلوار سونت کر حملہ کا ارادہ کر لیا۔ ایک دم ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ ایک جانی دشمن ننگی تلوار لیے حملہ کا ارادہ کر رہا ہے۔ دشمن اس غرور میں تھا کہ وہ پوری طرح قابو پا چکا ہے اور اب آنن فانن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے گا، نعوذ باللہ۔ اس نے بڑے گھمنڈ سے کہا، محمد بتا اب تجھ کو کون بچا سکتا ہے؟ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان اور آپ کے اس جواب کا دشمن پر ایسا اثر ہوا کہ وہ ہکا بکا رہ گیا، ہمت پست ہو گئی، ہاتھ پاؤں پھول گئے، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی اور دشمن کو پکڑ کر فرمایا، بتا تجھ کو کون بچائے گا؟ دشمن اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس کا بھروسہ اللہ پر نہیں تھا، وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے خوشامد شروع کر دی اور لڑکھڑائی زبان سے کہا، مجھے آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا اور اس پر ایسی مہربانی کی کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ تو جی آپ نے دیکھا یہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سب سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، بھلائی سے دیا، جبکہ دشمن پورے طریقے سے قابو پا چکا تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر اطمینان اور پرسکون سے جواب دیا، اس جواب کو سن کر دشمن پر یہ اثر ہوا کہ وہ ہکا بکا رہ گیا، ان کے ہاتھ پھولنے لگ گئے، ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئے اور یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ مجھے آج آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب آگے سوالات کی کڑی ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے کا اثر اپنے اوپر کیا پڑتا ہے؟ پہلی بات پر اطمینان ہوگا، پرسکون ہوگا، اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا اثر دوسروں پر کیا پڑتا ہے؟ دوسرے کانپنے لگتے ہیں، دوسروں کے اندر ایک بے چینی سی آ جاتی ہے کہ یہ بندہ پورے طریقے سے کمزور ہے، میرے قبضے میں ہے، اس کے باوجود اتنا پرسکون ہو کر کے کس طرح بات کر رہا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 میں ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کا معاملہ دشمن کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟
اچھا ہوتا ہے، بھلائی ہوتا ہے، یعنی سفر، طاق، حملہ، ارادہ، غرور، قابو، آنن فانن اور اطمینان۔ اسی طرح آگے لفظ ہے اثر، خوشامد، معاف، نرم۔ ان تمام الفاظ کے معنی بتاؤ۔ آپ کوشش کریں اس کو کامنٹ باکس میں جواب دینے کی۔ امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔